ابھی میرے ساتھ جو مہمان موجود ہیں اس میں بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب ہیں اور ڈاکٹر جمیل احمد خان صاحب ہیں، سابق سفیر ہیں اور جو بین الاقوامی امور ہیں ان پر بڑا وسیع تجربہ ہے ان کا۔ تو میں بریگیڈیئر صاحب آپ سے سوال کروں گا، ڈائریکٹ آپ کی طرف آؤں گا۔ سر، ابھی بھارت کی جانب سے جو ہے وہ گیدڑ ببکیاں جو ہیں وہ دی جا رہی ہیں اور دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور خدا نخواستہ پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کو جو ہے وہ سبق سکھایا جائے گا۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ عالمی اصولوں کے بھی خلاف ہیں اور قوانین کے بھی خلاف ہیں۔ اگر ایسا خدا نخواستہ ایسا ہوتا ہے، کوئی ایٹمی حملہ پاکستان پر ہوتا ہے، تو ہماری کیا صلاحیت ہے سر؟ دیکھیں، بہت شکریہ۔ دیکھیں جی، میرے خیال میں یہ چیزیں ممکن نہیں ہے۔ یہ میں تو کہتا ہوں یہ پبلسٹی گیمکس ہے، اور جس طریقے سے ریٹرکس ہیں، اور جو آگے بہار کے الیکشنز بھی ہے، اور جس طریقے سے چیزیں ڈیولپ ہو رہی، مودی صاحب کی ساکھ گر چکی ہے، اس کو ری بلڈ کرنا چاہتے ہیں، اور اس لیے اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں۔ دیکھیں، جہاں تک پاکستان، ابھی انڈیا میں اتنی جرت نہیں ہے نیکسٹ کپل آف ایئرس کی وہ پاکستان کے سامنے کھڑا ہو سکے، کیونکہ جو ہم نے ان کے ساتھ کیا ہے they will take 10 years 15 years کی وہ صفائیاں دیتے رہیں گے۔ اور دیکھیں، پاکستان کی جو کیپیبلٹیز ہے ان کو پتہ چل گیا کہ پاکستان کیا کچھ کر سکتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا وہ کہہ رہے ہیں نقشے سے مٹائیں گے، دیکھیں یہ پاکستان تا قیامت تک رہنے والا ملک ہے، اور پاکستان ایک کلمے کی بنیاد پر پاکستان بنا تھا۔ اور یہ دیکھیں، اگر وہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک تو یہ مطلب یہ ہے کہ کنونشنلی دے ہیو فیلڈ، انہوں نے یہ مان لیا کنونشنل کیپیبلٹی ان کی نہیں ہے کہ پاکستان کا مقابلہ کر سکے، تو دیر فور انہوں نے نیوکلیر ویپنز کی بات کی ہے۔ تو اس کا بڑا واضح مطلب ہے جب پاکستان کے ساتھ ایسا ہوگا تو انڈیا بھی اس دنیا کے نقشے پہ نہیں رہے گا۔ اور پھر دیکھیں کہ ہم تو دین کے، اسلام کے ماننے والے ہیں، قرآن کے ماننے والے ہیں، اور قرآن میں سورہ الفیل میں ہے فَجَعَلَهُمْ قَاصِفٍ مَعْقُولٍ and he made them like a straw eaten up by cattle۔ تو یہ وہ واقعہ ان کے ساتھ، انڈیا کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو اس وقت جو ابابیل نے جا کے تھا۔ تو اس کو پاکستان کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ پاکستان از اے رسپانسبل کنٹری، اور پاکستان رسپانسبلٹی کے ساتھ ایکٹ کرتا رہا ہے، لیکن پاکستان کی سورنٹی کی وائلیشن ہوتی ہے، اور پاکستان پہ ایسے کوئی تھریٹ پوز ہوتی ہے جو پاکستان آلریڈی واضح کیا ہے کہ سرکمسٹانسز انڈر وچ وی کین گو ٹو دی ایکسٹریم لمٹس، تو پاکستان ول ناٹ ہیزیٹیٹ ٹو یوز دوز اسٹریٹجک ایسٹس۔ بالکل ٹھیک ہے بریگیڈیئر صاحب، ہمیں سب سے زیادہ جو ہے وہ دہشت گردی کا بھی سامنا ہے، اور دہشت گردی چونکہ افغانستان کی طرف سے آتی ہے، تو میں جمیل احمد خان صاحب جو ہیں ان سے سوال کروں گا کہ ماسکو میں ایک بڑا اجلاس جو ہے وہ آج ہوا ہے، جس میں پاک، چین، ایران اور دیگر ممالک کے جو وہاں پر نمائندگان وہاں پر موجود ہیں، اور افغانستان کے ملا متقی بھی وہاں پر گئے۔ وہاں پر بات ہوئی دہشت گردی کے خاتمے کے حوالے سے۔ تو سر، افغانستان کی عبوری حکومت تو دہشت گردی کا نہ خاتمہ کر پائی ہے، اور نہ ہی وہاں سے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی آتی ہے ان کو روک پائی ہے، اور نہ ہی اپنی عوام کے لیے جو ہے وہ بہتر مستقبل جو ہے وہ بنا پائی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت فیل ہو چکی ہے؟ وہاں پر ایک وسیع البنیاد حکومت کی ضرورت ہے؟ نہیں، افغانستان کی حکومت تو ظاہر ہے جن حالات میں آئی ہے تو اس کو ابھی تک پاس نہیں ہوئی ہے، لیکن فیل بھی مکمل نہیں ہوئی ہے۔ اگر فیل مکمل ہوتی تو پھر وہ اب تک دوبارہ وہاں خانہ جنگی شروع ہو جاتی۔ لیکن یہ ہے کہ جس معیار پر ان کو حکومت چلانے کا، انتظام و انصرام کا جس طرح بندوبست ہونا چاہیے تھا، اس کی کئی وجوہات ہیں کہ وہ وہاں تک نہیں پہنچ سکے۔ اس پہ ہم آ جاتے ہیں۔ یہ جو 7واں اجلاس ہوا ہے افغانستان کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، یہ ایک ریجنل ایفرٹ ہے، اور یہ ریجنل ایفرٹ، اس میں تمام کے تمام جتنے بھی ممالک ہیں وہ ممبر ہیں SCO کے، اور اس کی وجہ سے اس کی افادیت یوں ہے کہ افغانستان بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اور گرد و رواں کے تمام ممالک آپ نے نام دے دیے، اور باقی اس میں ازبکستان بھی ہے، اور کرغزستان بھی ہے، اور باقی ممالک بھی ہے۔ تو اس لحاظ سے کہ پڑوسی ممالک کا زیادہ اثر اور انفلوئنس ہوتا ہے، پڑوسی ممالک اس سے امپیکٹ اور افیکٹ ہوتے ہیں۔
آپ نے ابھی جو ذکر کیا کہ پاکستان پہ سب سے زیادہ اس کا امپیکٹ پڑا ہے، جس کی یونائٹڈ نیشنز کے سیکیورٹی کونسل کی مانیٹرنگ ٹیم نے جس کے بارے میں ایک نہیں بلکہ 3 رپورٹیں دی ہیں کہ پاکستان پر بھی ہو رہا ہے، اور افغانستان میں تقریباً 20 کے قریب بڑے فعال قسم کے گروپ ہیں، اور پھر ان کو جو اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کا ایک کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ اسی طرح پنپتا رہا اور افغانستان کے سوائل پر یہ دہشت گردی دوبارہ پنپتی رہی تو دوام پہنچتا گیا اگر اس کو، تو پھر IS خراسان اور باقی کچھ AQ القاعدہ بھی تھوڑی اس میں مضبوط ہو رہی ہے، جس کا اندیہ دیا ہے سیکیورٹی کونسل کی رپورٹ جب پیش کی گئی ہے مانیٹرنگ کی ٹیم کی طرف سے، اور امریکہ نے بھی اس پر کافی اپنے خدشات کا اظہار کیا ہے کہ یہ کہیں یورپ میں اور امریکہ میں دوبارہ دہشت گردی کا معاملہ شروع نہ ہو جائے ان کی طرف سے۔ تو یہ تو ان کا کنسرن ہو گیا۔ ہمارا کنسرن یہ ہے کہ افغانستان ہمارا بردر ملک ہم سمجھتے ہیں، ہم نے ان کی آبیاری کی ہے، ان کے تمام افغان ریفیوجیز کی آبیاری کی ہے جب وہ مصیبت میں تھے، اور آج وہ جب ان کی سوائل استعمال ہو رہی ہے تو وہ اس کو یا روک نہیں سک رہے ہیں، یا 100% روکنا نہیں چاہتے ہیں، یا 100% ان میں صلاحیت نہیں ہے کہ وہ TTP کو لگام دے سکیں۔ اب میں آپ پہ اس پہ تبصرہ کر دیتا ہوں، وہ یہ کہ افغانستان حکومت جو اس وقت حکمران ہے انہوں نے شولڈر ٹو شولڈر ان افراد کے ساتھ لڑا ہے جو آج TTP جنہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ جب ان کی مزاحمت کی تحریک چل رہی تھی اور جب وہ کولیجن فورسز سے اور فورن فورسز سے لڑ رہے تھے کوئی 25 سال تک، اس وقت یہ سارے کزنس آپس میں مل کے لڑ رہے تھے۔ اب یہ ان کی راہیں پوری طریقے سے جدا کرنا مشکل کام ہو رہا ہے طالبان کے لیے، افغان طالبان کے لیے۔ ایک تو ان کی یہ دشواری ہے، دوسری دشواری یہ ہے کہ ان کے $7 بلین جو کہ امریکن بینکس میں پڑے ہوئے ہیں وہ ریلیز نہیں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے پاس اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ اپنے انتظام و انصرام کا ڈھانچہ مضبوط کر سکیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ جو ان کے جو اس وقت طرز حکمرانی ہے اس کی وجہ سے اس طرز حکمرانی میں ٹرائبل معاملات زیادہ نظر آ رہے ہیں، جس کی وجہ سے TTP پر کوئی سختی نہیں کی جا سک رہی ہے۔ یہ مجموعہ ہے تمام چیزوں کا، لیکن اس مجموعے کو، اس پرابلم کو اور اس دہشت گردی کو روکنے کے لیے یہ 7 ممالک سر جوڑ کے بیٹھے ہیں، کیونکہ چائنا کو کنسرن ہے کہ وہاں ایسٹ ترکمانستان تحریک جو ہے وہ گرم ہوگی تو ان کا شنجیان پروونس بھی اسٹیبلائز ہوگا۔ اسی طرح ازبکستان کو اپنی پرابلم ہے، کرغزستان کو رشیا میں جو ابھی دھماکہ ہوا تھا پچھلے دنوں وہ IS خراسان کے اس پہ آئی تھی بات، تو یہ تمام دیکھا جائے ایران اس کے لیے علیحدہ کنسرن ہے، تو جس کی وجہ سے کی گئی ہے۔ اب رہا سوال کہ اس کا حل کیا ہے، اس کا حل یہی ہے کہ افغان طالبان کو کچھ اندیہ دیا جائے کہ آپ کچھ اس انداز میں چلیں کہ آپ کو کوئی ریکگنائز، آپ کے اپنے پڑوسی ممالک تو ریکگنائز کر لیں آپ کو، باقیوں کی تو بعد میں بات آئے گی، پہلی چیز۔ دوسری چیز یہ کہ ان کے جو تحفظات ہیں پڑوسی ممالک سے افغانیوں کے جو جائز تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کرنا بھی ضروری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں اتنی قوت بازو ہے کہ وہ جہاں بھی دہشت گرد پائے جائیں ان سے نبردآزما ہو سکتا ہے، لیکن یہاں انٹرنیشنل قوانین بھی آ جاتی ہیں اور ہم ایک لحاظ رکھتے ہیں اپنے ان افغان بھائیوں کا کہ ان کو اس معاملے میں کوئی زیادہ اس میں اعتراض نہ ہو اور ان کے دل نہ دکھیں۔ لیکن اگر یہ معاملہ نہیں رکا تو ہمارے سپہ سالار نے کہہ دیا ہے کہ دہشت گرد جہاں بھی ہوں گے ہم ان کے پیچھے آئیں گے، اور ایسی صورت میں مزید کمپلیکیشن پیدا ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اس وقت یہ بالکل ٹھیک ہے جمیل احمد خان صاحب، بالکل ٹھیک ہے سر۔ میں یہی سوال جو ہے وہ بریگیڈیئر صاحب کی جانب لے جانا چاہتا ہوں، ان کی طرف لے جاتا ہوں۔ بریگیڈیئر صاحب، یہ جو افغانستان ماسکو میں اجلاس ہو رہا ہے، کیا اس سے آپ کو کوئی امید ہے
کہ دہشت گردی کی روک تھام میں مدد مل سکتی ہے افغانستان میں، اور وہاں پر جتنے فریق ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہیں، کیا ان کو ملا کر وہاں پر ایک حکومت بنائی جا سکتی ہے تاکہ وہاں پر امن آ سکے؟ دوسرا، لیکن جو ہمارا پڑوسی ہے دہشت گرد ملک جس کو بھارت کہتے ہیں، وہاں پر تو افغانستان کے جو وزیر خارجہ ہیں وہ دورہ کرنا چاہتے ہیں، تو ایسی صورت میں کیسے دہشت گردی ختم ہوگی، کیسے امن آئے گا؟ اس کا حل کیا ہے سر؟ جی ہاں، دیکھیں پہلے ماسکو جو فارمیٹ جس کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اور جس میں اور جو 2017 میں جس طرح یہ آرگنائزیشن بنی تھی، اور تو اس وقت بھی کنسیپٹ یہی تھا، اور کہ یہاں افغانستان کے اندر جو حالات کو بہتر کرنا تھا، اور اٹ از سارٹ آف جس میں دیکھیں کوئی ویسٹرن کنٹری اس میں شامل نہیں ہے، ٹوٹل جو خطے کے ممالک اس میں شامل ہے۔ اور اس میں اگر دیکھیں اس سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو، یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سائڈ لائن پہ 4 ممالک تھے جو پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، اور وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے اس وقت بھی اپنا کنسرن کا اظہار کیا تھا، اور اس وقت بھی انہوں نے کہا تھا کہ جو ٹیررسٹ ہیں دے آر آپریٹنگ فرام افغانستان کے سیف ہیون سے کر رہے ہیں، اور انہوں نے اسپیشلی نیم بھی لیا تھا، BLA اور مجید بریگیڈ کا بھی نام لیا تھا۔ اور اسپیشلی دیکھیں اب یہ تھریٹ افغانستان سے بن رہا ہے سینٹرل ایشین کے لیے، اور اس میں اسلامک موومنٹ آف ازبکستان بھی وہاں پہ ہے، تحریک طالبان تاجکستان بھی وہاں پہ ہے، چائنا کے لیے ایسٹرن ترکستان اسلامک موومنٹ بھی ہے، اسلامک اسٹیٹ وہاں پہ دوبارہ منظم ہو گئی، القاعدہ جس کی وجہ سے 9/11 کے بعد حملے ہوئے تھے وہ دوبارہ منظم ہوئی ہے، اور نیکسس ہیں افغان طالبان کے ساتھ اور فتنہ اور خارج کے ساتھ۔ تو میرے خیال میں وہ ایک پریشر تو بلڈ ہو رہا ہے ود دی پیسج آف ٹائم۔ دیکھیں چائنیز کا بھی کنسرن ہے، رشینز کا بھی ہے، اور برملا اظہار کیا تھا یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے سائڈ لائن پہ۔ سو ماسکو فارمیٹ میں افغانستان دے آر اٹینڈنگ فار دی فرسٹ ٹائم۔ تو میرے خیال میں یہ چیزیں آج ان کا اجلاس ہوا ہے جو 4 امپورٹنٹ ممالک ہیں، پاکستان، رشیا، چائنا اور ایران کا، اور اس کے بعد کل انہوں نے اس پہ بات چیت، انہوں نے اپنے کنسرنس کو ریز کرنا ہے، اور اس میں اسپیشلی پاکستان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہوگا جو سیف ہیون سے ان کو ڈسمنٹل کرنا ہے، جو وہاں سے فتنہ الخارج آپریٹ کر رہا ہے، فتنہ الہندوستان وہاں سے آپریٹ کر رہا ہے، اور اس کے علاوہ یقیناً جو انلیگل افغان سے پاکستان کے اندر رہے جو ڈاکومنٹڈ تھے وہ بھی ہیں، انہوں نے واپس افغانستان جانا، ان پہ چیزوں پہ بات چیت ہوگی۔ سو اٹ از اے فورم، اور اس میں ایکسٹرا لیا جائے گا، انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے بھی ود دی پیسج آف ٹائم آپ دیکھیں گے اس میں پریشر بڑھے گا، کیونکہ انکلوسیو گورنمنٹ کی بات ہوتی ہے، دوحہ ایکارڈ میں تو یہی بات کی گئی تھی، تو لیکن آن گراؤنڈ کوئی بات نہیں ہے، ہیومن رائٹس کی بات ہو رہی ہے، خواتین کے حقوق کی بات ہو رہی ہے، تو مسئلے ود دی پیسج آف ٹائم افغانستان کے لیے بڑھیں گے۔ اب انہوں نے ذمہ داری سے کا اظہار ڈیمانسٹریٹ کرنا ہے تو کوئی ان کو ریکگنائز کرے گا، ورنہ ان کے لیے مشکلات ہوں گے۔ سیکنڈ، متقی صاحب کا جو وزٹ ہے، دیکھیں یہ بائی ڈیزائن وزٹ ہے، اور یہ ہمیں میسیجنگ کرنے کے لیے گیا ہوا ہے پاکستان کے لیے، تو ہمیں تو یہ اس چیز کا ہمیں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، جتنا نقصان پاکستان کو انڈیا پہنچا رہا ہے اتنا افغانستان بھی اس میں ایکولی انوالو ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں جب وہ اسلام کی بات کرتے ہیں، شریعت کی بات کرتے ہیں، تو میرا خیال انہوں نے پاکستان کے ان احسانات کو یاد کرنا چاہیے۔ 1970 سے جب افغانستان میں انویژن ہوا، ہم نے جب ان کی جنگیں لڑی ہے، پیک ٹائم میں 5.5 ملین ریفیوجیز بھی یہاں پہ آئے ہوئے تھے، اور سبسیکوینٹ 9/11 کے بعد، تو لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہے۔ اور آج بھی دیکھیں کیونکہ ان کا جو جنرل ڈائریکٹر آف انٹیلیجنس ہے وہ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے، اور جو تشکیلیں جو آ رہی ہیں ان کی مدد سے آ رہی ہیں، اور پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہے ہیں، تو کہاں شریعت گئی، کہاں اسلام گیا؟ تو میرا خیال میں اٹ از اب یہ میسیجنگ وہاں پہ دے رہی، انڈیا کی آلریڈی اس کے اندر انگریس ہے، اور جتنا دیکھیں نا فتنہ الخارج اور فتنہ الہندوستان ہے وہ دے آر آپریٹنگ فرام افغانستان، پراکسیز تو انڈیا کی بھی ہیں اور افغانستان کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، سو فنڈنگ انڈیا سے آ رہی ہے، تو وہ اس کے بڑے واضح ثبوت آلریڈی دے چکے ہیں۔ اور پیچھے دیکھیں جب اشرف غنی اور کرزئی کی حکومت تھی، یہاں پہ 66 دہشت گردوں کے کیمپس تھے جو پاکستان اسپیسیفک تھے، اور ابھی دوبارہ ان کو ری ایکٹیویٹ کیا گیا ہے پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے۔ لیکن دیکھیں جی، فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بڑے واضح طور پہ کہا ہے کہ فرسٹ ٹائم ہماری افغانستان پالیسی کلیئر کٹ ہے، دیر ول نو اپالوجیز، نو اسٹیٹس کو، اور جو پاکستان کی سورینٹی کی وائلیشن ہوگی، اور جس طریقے سے ہم ابھی کر رہے ہیں، جس طرح تشکیلیں آ رہی ہیں اور ماری جا رہی ہیں، فیوچر میں بھی یہی ہوگا، اور اف اٹ کنٹینیوز تو پاکستان کو بالکل حق رکھتا ہے افغانستان کے اندر جا کے بھی اسٹرائک کرنے کے لیے۔ سو میسیج بڑا واضح ہے افغانستان کے لیے۔